اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ حضرات، 5 پلس چینل کے ذریعے سے دفتر ناصر مکارم شیرازی سے یہ پروگرام نشر ہو رہا فضیلت ماہ رمضان کے سلسلے میں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو وہ بہت ہی پاک و پاکیزہ مہینہ ہے اور سید الشہور کہلاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار کہلاتا ہے۔ اس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے اور مغفرت کے دروازے اور توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اللہ خود اپنے بندوں کو آواز دے کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کا جواب دوں۔ اللہ منتظر ہے آپ کی آواز سننے کے لیے، لہذا دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ، اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ عظیم کتاب اللہ نے اس مبارک مہینے میں نازل کی ہے، جو کائنات کی سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور عظیم کتاب ہے۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی کتابیں چھپیں، کئی ایڈیشن چھپے، اور دنیا بھر میں کئی زبانوں کا ترجمہ بھی ہوا، مگر جتنی قرآن مجید دنیا میں کتاب چھپی اتنا کوئی کتاب نہ چھپ سکی۔ سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں بکنے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ مفت میں تقسیم ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، اور کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب کا نام بھی قرآن مجید ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی ماہ رمضان ہے، قرآن کی بہاروں کا مہینہ، ہر مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ 11 مہینے تک جو قرآن مجید جو دان میں لپیٹ کے طاق پر رکھ دیا گیا تھا، اس میں دھول جم گئی تھی، وہ بھی رمضان کا مہینہ کا چاند نظر آتے ہی وہ طاق سے اتار لیا گیا، اس کے کچھ جزدان سے نکال لیا گیا، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے اس مہینے میں 10 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 قرآن ختم کیے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے کہ میں نے قرآن کے ایک سورے کو سمجھا اور ایک سورے کے معنی اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کی۔ 10 قرآن تو پڑھ لیے، مگر ایک سورے کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، مگر سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ یہ قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا، یہ معجزہ بنا کر اللہ نے دیا، اور یہ معجزہ ہی تو ہے کہ 1400 سال پہلے جو رسول کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں پر قرآن کو معجزہ بنا کر نازل کیا گیا تھا، وہ آج تک وہ کتاب موجود ہے اور چھپ رہی ہے، بک رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں چھپ سکی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن جس طریقے سے نبی کے ہاتھوں پر پاک و پاکیزہ ہاتھوں پر معجزہ تھا، ویسی آج ہمارے گنہگار ہاتھوں پر بھی معجزہ ہے۔ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے، معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں چیلنج کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چیلنج ہے تو قرآن تو معجزہ ہے، اور اگر چیلنج نہیں ہے تو معجزہ نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو ساتھ میں چیلنج بھی آیا کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور یہ معجزہ بنا کر ہم نبی کو دے رہے ہیں، اور چیلنج یہ ہے کہ تم اس کے 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ پھر کہا کہ 5 سوروں کا جواب لے آؤ، 2 سوروں کا جواب لے آؤ، اور آخر میں کہا کہ ایک آیت ہی کا جواب لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے قرآن کی طرف سے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن کے خلاف جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، سر کٹے، خون جاری ہوا، عورتیں بیوہ ہوئیں، مرد لاوارث ہوئے، بچے یتیم ہوئے،
مگر قرآن کے چھوٹے سے سورے کا جواب دنیا پیش نہ کر سکی۔ کیا ضرورت تھی جنگ لڑائی لڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی گردن کٹانے کی؟ کیا ضرورت تھی عورتوں کو بیوہ کرانے کی؟ ایک چھوٹے سے سورے یا ایک آیت کا جواب دے دیا جاتا، قرآن کا دعویٰ خود بخود ختم ہو جاتا، اسلام مٹ جاتا، کتاب بھی ختم ہو جاتی۔ مگر ان لوگوں کا قرآن کی آیت کا جواب پیش نہ کرنا، اپنی گردنیں کٹا دینا، عورتوں کا بیوہ ہو جانا، بچوں کا یتیم ہو جانا قبول کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بچوں کا یتیم ہونا آسان ہے، عورتوں کا بیوہ ہونا آسان ہے، مردوں کا لاوارث ہونا آسان ہے، خون کا جاری ہونا بہنا دریا کی طرح بہا دینا آسان ہے، مگر قرآن کے ایک چھوٹے سے سورے کا جواب پیش کر دینا ناممکن ہے۔ تو اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید اللہ نے نبی کو معجزہ بنا کر دیا۔ اب یہ یہاں پر ایک نقطہ اور خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ نبی کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں پر معجزہ بنا کر دیا تھا، نبی تو 1400 سال کے بعد چلے گئے، قرآن کا معجزہ تو آج بھی باقی ہے۔ جیسے نبی کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں پر قرآن معجزہ تھا، ویسے ہی آج ہمارے گنہگار ہاتھوں پر قرآن مجید معجزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، نبی کو معجزہ بنا کر دیا تھا، 63 سال کے بعد نبی واپس چل گئے، قرآن کا اعجاز ختم ہو جاتا۔ جناب موسیٰ کو عصا دیا تھا اللہ نے معجزہ بنا کر، جس کا اثر یہ تھا کہ وہ دریا پہ ڈال دیتے تھے تو وہ راستہ بن جاتا تھا، سانپوں کے سامنے ڈال دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد کیا اس کا عصا کا معجزہ زندہ رہا؟ نہیں، ادھر موسیٰ گئے اور عصا کا اعجاز ختم ہو گیا، پھر کسی دریا کے اوپر عصا مار کے راستہ نہیں بنا سکا کوئی، معجزہ ختم ہو گیا۔ جناب داؤد، دست داؤد ان کا ہاتھ معجزہ تھا، اور اس کا معجزہ یہ تھا کہ لوہا موم ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ تیار کر لیا کرتے تھے۔ دست داؤد کے لیے معجزہ تھا، مگر داؤد گئے تو دست داؤد بھی چلا گیا، معجزہ ختم ہو گیا۔ تو ہر نبی کو، جس نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، جب تک وہ نبی زندہ رہا اس کے ہاتھ پر وہ معجزہ رہا، اور جب نبی چلا گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی کو جب قرآن مجید جیسا معجزہ دیا تھا اللہ نے، 63 سال میں نبی واپس چلے گئے تھے، معجزہ ختم ہو جاتا۔ مگر جس طریقے سے نبی کے پاکیزہ ہاتھوں پر قرآن معجزہ تھا، ویسی آج ہمارے گنہگار ہاتھوں پر معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ اے اللہ، جب عیسیٰ کا اعجاز نہ رہا، موسیٰ کا معجزہ نہ رہا، داؤد کا معجزہ نہ رہا، ابراہیم کا معجزہ نہ رہا، تو یہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ باقی کون رہ گیا؟ تو اللہ کا جواب یہ آئے گا، ہم نے ابراہیم ایک بنایا تھا لہذا معجزہ ختم ہو گیا، ہم نے موسیٰ ایک بنایا تھا لہذا معجزہ ختم ہو گیا، ہم نے عیسیٰ ایک بنایا تھا لہذا معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن محمد کو ہم نے قرآن جو معجزہ بنا کر دیا، محمد ایک نہیں بنایا، محمد 14 بنائے ہیں۔ اگر پہلا محمد واپس جائے گا تو دوسرے محمد کے ہاتھوں پر قرآن کا اعجاز باقی رہے گا، اگر دوسرا محمد دنیا سے جائے گا تو تیسرے محمد کے ہاتھوں پر قرآن کا اعجاز باقی رہے گا۔ تو قرآن کا اعجاز کا باقی رہنا دلیل ہے کہ آج پردہ غیبت میں کوئی آخری محمد ہے جس کی ہاتھوں پر قرآن کا اعجاز باقی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا، وہ 12ویں امام جو محافظ قرآن ہیں، وہ آج بھی پردہ غیبت میں قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، لہذا غریبوں کی مدد کرنے اور عبادت کی قبولیت کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمارے دسترخوان بہت وسیع ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے تو اس لیے روزے کو واجب قرار دیا تھا تاکہ ہم کم خرچ کریں گے اور اپنے جسم کی مشینری کو آرام پہنچائیں گے، مگر ہمارا دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، دسترخوان پر جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تو کہہ رہا کہ مشین کو آرام ہونا چاہیے، پیسہ بچنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم ڈبل اور 3 گنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے دسترخوان کو وسیع کر رہے ہیں۔ اللہ تو چاہتا تھا اس مشین کو لوڈ کم پڑے، مگر ہمارا دسترخوان، اور اس کا الزام بھی ہم اللہ ہی پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور جتنے دسترخوان کو نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ یہ کباب، یہ بریانی، یہ مرغ مسلم، یہ کوفتے، یہ کباب جو مشین کے اوپر پورے ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس کا الزام بھی اللہ کے اوپر ہم رکھتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کیجئے اور اپنے گناہوں سے مغفرت چاہیے، اور یہ نعمتیں جو آپ کے دسترخوان پہ ہیں، ان نعمتوں سے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو پہنچائیے تاکہ اس کا ثواب اور صحیح ثواب رمضان کے مہینے کا اور فلسفہ رمضان کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ آپ یتیموں کو ڈھونڈیں،
آپ بیواؤں کو ڈھونڈیں، آپ غریبوں کو تلاش کریں، اپنے دسترخوان کو ذرا سمیٹیں اور اس دسترخوان کا مال جو ہے وہ غریبوں بیواؤں تک پہنچائیں، تاکہ خدا تم سے راضی ہو جائے، رسول تم سے راضی ہو جائے، امام تم سے راضی ہو جائے، اور ماہ رمضان کا پورا فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اللہ رمضان کی عبادتوں کو ہمارے قبول فرما لے، اللہ یہ نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گرمیوں کے مہینے کے ان روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے ان نمازوں اور روزوں اور دعاؤں کے صدقے میں ہماری غریبی کو دور کر دے، ہم میں جو یتیم، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہم میں جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان اور ساتھ میں شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔